الرحیم السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلوات پڑھیں بر محمد نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب کو اس زمانے میں بنسبت گزشتہ زمانوں کے، اس زمانے میں جو کہ بہت ہی پرآشوب زمانہ ہے اور فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے، اس زمانے میں اس کتاب سے انسیت حاصل کرنے، اس کتاب سے دوستی کرنے، اس کتاب کو پڑھنے اور اس کتاب کو سمجھنے کی باقی تمام زمانوں سے کہیں زیادہ اس زمانے میں ضرورت ہے۔ شہید مطہری، آپ نے بہت نام سنا ہے، ایران کے عظیم فلاسفر تھے اور ان کی کتابیں بھی آپ پڑھتے ہیں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، بالخصوص فلسفے کی کتابیں۔ شہید مطہری اپنے حالات زندگی میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے میری دوستی نہج البلاغہ سے ہوئی۔ انشاءاللہ کہ ہماری زندگیوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا وقت، کوئی نہ کوئی ایسا دن، کوئی نہ کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ ہم نہج البلاغہ کے دوست بن جائیں اور نہج البلاغہ کو اپنا دوست بنا لیں۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ میں نہج البلاغہ سے اتنا قریب نہیں تھا اور میں ایک سرسری نظر دیکھتا تھا اور کبھی اٹھا لیا تو پڑھ لیا ترجمہ وغیرہ، اتنی انسیت مجھے نہج البلاغہ سے نہیں تھی، حالانکہ ہمارے اپنے گھر میں ہمارے بابا کی لائبریری میں نہج البلاغہ پڑھی ہوئی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کو اٹھا کر اس طرح گہرائی میں جا کر پڑھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ شہید مطہری کہتے ہیں جس طرح ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، گلی میں، کوچے میں، ممکن ہے مجلس میں، ممکن ہے کسی محفل میں، ممکن ہے کسی شادی میں، کسی غم کے موقع پر ہم اکثر لوگوں سے ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں اور بس۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ ہم اسی بندے کے ساتھ جس سے ہم ہمیشہ سرسری ملاقات کیا کرتے تھے، کبھی ہمیں بیٹھنے کا موقع مل جائے، کوئی زیادہ لمبا ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرنے کا، گزارنے کا موقع مل جائے اور وہ باتیں کریں، وہ اپنی علمی باتیں آپ تک پہنچائے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ارے میں تو آپ کو کافی عرصے سے جانتا تھا لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کے اندر یہ خصوصیات اور یہ کوالٹیز موجود ہیں۔ آج جب فرصت نکال کے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اب پتہ چل رہا ہے کہ آپ تو بہت بڑے اہل علم ہیں، آپ تو ایک عالم ہیں، آپ کے پاس تو علم کا خزانہ ہے۔ اسی طرح شہید مطہری کہتے ہیں کہ میں نہج البلاغہ کو دیکھتا تھا، لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، یا فرض کریں کہ ایزا درسی کتاب اس کو کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، کبھی بہت زیادہ میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ دوران طالب علمی قم میں شہید مطہری رہا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں اور قم ایسا شہر ہے جہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پہ، تو گرمی سے بچنے کے لیے یہ اصفہان چلے گئے۔ اصفہان قدرے ٹھنڈا شہر ہے، تو گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ اصفہان اپنے کسی دوست کے پاس چلے گئے۔ ان کا قیام اپنے دوست کے پاس تھا، تو دوست نے ایک دن کہا کہ یہاں قریب ہی ایک بہت اچھے عالم، عارف، اہل علم انسان ہیں، وہ درس نہج البلاغہ دیتے ہیں، میں ہمیشہ جاتا ہوں، آج آپ بھی میرے ساتھ چلو اس درس میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو شہید مطہری نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ بھئی یہ کتابیں تو ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم تو رسائل، مقاصد پڑھنے والے، بڑی بڑی کتابیں جو اجتہاد تک پہنچنے کے لیے لمعہ پڑھنے والے، ہم یہ عام کتابوں سے مراد آسان کتابیں ہم خود ہی مطالعہ کر سکتے ہیں، کسی عالم کے پاس جانے کی، کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب دوست کا اصرار بڑھا
تو شہید مطہری کہتے ہیں میں نے سوچا چلو وقت گزاری کے لیے اس محفل میں اس درس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وقت اچھا گزر جائے گا ایک عالم کی صحبت میں۔ چلے گئے، اس عالم کے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ نہج البلاغہ کا درس دے رہے تھے۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ وہ عالم درس دے رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ دیکھتا ہے تو نہج البلاغہ دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے تو نہج البلاغہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے تو نہج البلاغہ سنتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے تو نہج البلاغہ سے دھڑکتا ہے، اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے تو نہج البلاغہ سے، یعنی سراپا اس کا وجود نہج البلاغہ تھا۔ اس انداز سے وہ درس دے رہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں پروردگار عالم نے بعض لوگوں کی زبان میں ویسے ہی تاثیر عطا کی ہوتی ہے کہ وہ سادہ سے سادہ بات بھی کہتے ہیں تو سامنے والے کے دل پر وہ اثر کر جاتی ہے۔ کچھ ایسا انداز تھا ان کا کہ وہ بات بڑے آسان لفظوں میں کر رہے تھے، نہج البلاغہ کی احادیث ہی بیان کر رہے تھے، لیکن انداز اتنا مؤثر تھا اور انداز اتنا سادہ اور سمجھا دینے والا اور سلیس تھا کہ نہج البلاغہ کی وہ احادیث ممکن ہے میں نے کئی مرتبہ پڑھی ہوں، لیکن ایسے میرے دل پہ نہیں اتری تھی جیسے ان عالم کے بیان کرنے کی وجہ سے میرے دل پہ وہ نہج البلاغہ کی احادیث اتری۔ پھر شہید مطہری کہتے ہیں وہ دن اور یعنی جب وہ بات کر رہے ہیں، جب وہ لکھ رہے ہیں، آج کے دن تک میری کبھی نہج البلاغہ سے جدائی نہیں ہوئی، ہمیشہ میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، اپنے دل پہ اتارتا ہوں۔ نہج البلاغہ کی جس حکمت کا آج میں نے انتخاب کیا ہے، حکمت نمبر 82 ہے، یعنی حدیث نمبر کلمات قصار میں سے 82 نمبر ہے اس کا۔ آپ چاہیں تو نہج البلاغہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ نہج البلاغہ کھول کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت یہ حدیث ہے، تھوڑی طولانی ہے، میں صرف ایک جملے پر آج کی اس محفل کو اختتام تک لے کر جاؤں گی کیونکہ باقی جملوں کی تشریح کا موقع نہیں ہو سکے گا۔ قال علی علیہ السلام، حکمت نمبر 82 ہے، اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا اباطل الابل لکانت لذالک اہلا لا یرجون احد منک الا ربہ۔ بہت پیاری یہ حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں آپ کو 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، نصیحت کرنے والا کون ہے؟ امیر المؤمنین، مولا کائنات، مولا متقیان، نفس رسول، جان رسول ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ اوصیکم بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پھر مولا ان 5 چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے فرماتے ہیں لو ضربتم الیہا اباط الابل لکانت لذالک اہلا، اگر ان 5 صفات اور 5 خصوصیات اور 5 چیزوں کے حصول کے لیے اونٹوں کو ایڑ لگا کر دوڑایا جائے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ پر سوار ہو کر اگر ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے سفر کی مشقتیں بھی اٹھانی پڑیں تو یہ صفات اس کی اہل ہیں، یعنی آپ کو جانا چاہیے ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی مشکلات اٹھانی پڑیں آپ ضرور اٹھائیں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے صرف ایک صفت کی طرف آج میں اشارہ کر رہی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں لا یرجون احد منک الا ربہ۔ ان 5 صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ کوئی بھی کسی سے کوئی امید نہ رکھے سوائے رب ذوالجلال کے، یعنی ہماری تمام امیدوں کا مرکز ہمارا پروردگار ہونا چاہیے۔ کسی اور سے لو لگائیں گے، کسی اور سے امید باندھ لیں گے، وہ آپ کو مایوس کر دے گا۔ ایسے دروازے پر آئیں، ایسی ہستی کے پاس مانگنے کے لیے آئیں جو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ پھر خود مولا کائنات دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں نا، ارحم من رأسا مالہ الرجا، اے پروردگار اپنے اس ضعیف اور کمزور بندے پر رحم فرما جس کا کل سرمایہ
تیری ذات سے رحمت کی امید کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے واقعاً، خالی ہاتھ ہیں، خالی دامن ہے، ہمارے نامہ اعمال نیک اعمال سے خالی ہیں. اگر اس دنیا میں اور آخرت کے لیے اگر ہمیں کسی چیز کی امید ہے تو رحمت الہی کی امید ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. ہمیں اللہ کی رحمت کی امید ہے نا. ہم کہتے ہیں خدایا تجھے تیری اس رحمت واسعہ کا واسطہ جس نے کائنات کی ہر شے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. یا دوسری جگہ پہ اسی دعائے کمیل کے اندر مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء. پروردگارا تو میرے ان گناہوں کو تو معاف کر دے جو میری امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں. یعنی انسان جب گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی، خطا پہ خطا کرتا چلا جاتا ہے تو ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی ذات سے بھی نا امید ہو جاتا ہے. حمید ابن قحطبہ جس نے 60 سادات کو قتل کیا تھا، اللہ اکبر. ایک عام انسان کو قتل کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ خدا کہتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. ایک انسان کو قتل کیا گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے، ایک عام انسان. لیکن اس نے 60 سادات کو قتل کیا تھا. 60 سادات بنی ہاشم کو اس نے قتل کیا تھا. ماہ رمضان تھا، دسترخوان بچھا کر دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا. کسی نے کہا کہ حمید یہ تو ماہ مبارک رمضان ہے، تم نے روزہ نہیں رکھا، علل اعلان بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو. تو اس نے کہا میں روزہ کس لیے رکھوں، میں نماز کس لیے پڑھوں، میں بھوک پیاس کس لیے برداشت کروں. میں نے تو 60 سادات کو قتل کیا ہے، میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے. تو پھر یہ بھوک پیاس میں کس لیے برداشت کروں، روزہ میں کس لیے رکھوں، حج میں کس لیے کروں، زکوٰۃ میں کس لیے دوں، نماز میں کس لیے پڑھوں، کیونکہ مجھے پکا یقین ہے مجھے جہنم میں جانا ہے. وہ شخص جس نے اس سے کہا تھا اور اسے پوچھا تھا، وہ اس کا جواب سن کر سیدھا ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آیا. امام کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے کہا مولا حمید ابن قحطبہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تو مجھے معاف کرنا نہیں تو پھر میں عبادتیں کس لیے انجام دوں. مولا نے ایک بڑا حسین جملہ کہا. مولا نے فرمایا خدا کی قسم میں اس کے 60 سادات کو قتل کرنے کے گناہ سے اتنا نہیں ڈر رہا جتنا اس کا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے پر ڈر رہا ہوں. یعنی 60 سادات کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بڑا گناہ ہے. البتہ امید کاذب بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کی ذات سے امید ضرور رکھنی چاہیے، مغفرت کی امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن امید کاذب کیا؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے پڑھتا ہی نہیں، کہتا ہے میں فرسٹ آ جاؤں گا، تو یہ امید کاذب ہے. کوشش نہ کریں، ہاتھ پیر نہ چلائیں، محنت نہ کریں، مزدوری نہ کریں، اپنی جگہ سے نہ اٹھیں، صرف آرام 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 اور کہیں کہ ہم بہت زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ امید کاذب ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اسی لیے ایک شخص آیا امیر المومنین کی خدمت میں اور آ کر اس نے کہا مولا مجھے نصیحت کیجئے. آتے تھے نا معصومین کی خدمت میں آ کر کہتے تھے ہمیں کوئی نصیحت کیجئے جو دنیا آخرت میں ہمارے کام آ جائے. تو مولا نے بہت پیاری نصیحت اس کو کی اور کہا لا تکن ممن یرجو الآخرت بغیر عمل. ان لوگوں میں سے مت بننا جو آخرت کی امید رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جنت کی امید ہے، ہم جائیں گے سیدھا جنت میں جائیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، کوئی واجبات کو انجام نہیں دیتے. یہ امید کاذب ہے، جھوٹی امید ہے. ہمارے چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ کے اندر. مولا فرماتے ہیں اعوذ بک من دعاء محجوب ورجاء مکذوب وحیاء مسلوب. اے پروردگار میں 3 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی ان 3 چیزوں سے مجھے بچا کے رکھ. سب سے پہلی
اعوذ بکا من دعاء محجوب، ایسی دعا جو حجاب میں رہ جائے، ایسی دعا جو آسمان تک نہ پہنچے، ایسی دعا جو عرش الہی تک نہ پہنچے، اور جب دعا ہی عرش الہی تک نہیں پہنچے گی تو قبول کیسے ہوگی؟ پروردگارا ایسی دعا سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَرَجَاءٍ مَكْذُوب، سید سجاد پناہ مانگ رہے ہیں کس سے؟ ایسی امید سے جو امید کاذب ہو، جھوٹی امید ہو، اس سے سید سجاد پناہ مانگتے ہوئے نظر آتے۔ وَحَيَاءٍ مَسْلُوب، بے حیائی سے پروردگار عالم مجھے بچا کے رکھنا۔ واقعات بہت زیادہ ہیں، اور یقیناً ہماری درسگاہ بہترین درسگاہ کربلا ہے، اور کربلا کے واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے درس اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت بہترین دروس واقع کربلا میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک وہاب کا نام تو آپ نے سنا ہے نا، شہید کربلا ہیں، شہدائے کربلا میں ان کا نام ہے، مسیحی تھے اور آئے کربلا میں آ کر شہید ہوئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی ماں، آپ جانتے ہیں کہ ماں نے ان کو کتنا تیار کیا کہ جائیں میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کریں۔ جب بیٹا شہید ہو گیا تو ماں نے تلوار اٹھائی تھی، یا ماں نے کوئی بھی چیز اٹھا کے دشمن پر حملہ کرنا چاہا تھا، تو اس وقت ایک جملہ تھا وہاب کی ماں کی زبان پر، اور وہ کہہ رہی تھی الہی لا تقطع رجائی، خدایا میری امید کو کبھی نا امید نہ ہونے دینا، میری امید کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس جملے کو سنا، مولا نے فرمایا لا یقطع اللہ رجائک، پروردگار عالم کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ یہ وہ ماں ہے نا جس نے اپنے بچے کا سر پھینک دیا تھا۔ حفحاف دوسرا شہید کربلا ہے، وہ آئے تھے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے، لیکن آتے آتے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ جب وہ میدان کربلا میں آئے تو کربلا کا واقعہ ختم ہو چکا تھا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی، سب شہدائے کربلا کے اجساد مطہرہ سرزمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، اور دشمن اہل بیت کے خیموں کو جلانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ خیموں پر حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں، اس نے کوئی بھی ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی اور خیموں کے آگے کھڑا ہو گیا، اکیلا بندہ، اکیلا، اور اس نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میرے بدن میں روح باقی ہے، میں حرم اہل بیت کا دفاع کروں گا، میں امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کا میں دفاع کروں گا۔ وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر خیموں کے سامنے کھڑا ہو گیا، مسلسل دفاع کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو کر سرزمین کربلا پہ گرا۔ اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنا نام شہدائے کربلا میں لکھوا لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ شہدائے کربلا جن کے لیے ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کربلا والوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی، یا میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، یا ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس فوز عظیم پر فائز ہو جاتے، وہ بلند مقام ہمیں بھی مل جاتا جو شہدائے کربلا کو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ تو اگر وہ آیا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ سب شہید ہو چکے ہیں تو وہ واپس بھی جا سکتا تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی، میں کربلا میں آ گیا، لیکن تاخیر ہونے کی وجہ سے میری جان بچ گئی، اپنی جان بچا کے جا بھی سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا نام تاریخ میں امر کر لیا، ہمیشہ کے لیے شہدائے کربلا کے ساتھ اپنے نام کو لکھوا لیا۔ یا دوسری مثال سوید کی مثال ہے۔ سوید وہ شہید کربلا ہیں کہ جب واقع کربلا کا آغاز ہوا، یا جب جنگ کا آغاز ہوا عاشور کے دن، تو یہ گیا مولا کی اجازت سے میدان کربلا میں گیا اور اس نے جہاد کیا اور بہت زیادہ زخمی ہو کر زمین کربلا پہ گرا۔ اب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شہید ہو چکا ہے، اس کو مرا ہوا سمجھ کے اس کو چھوڑ کر گزر جاتے تھے، حالانکہ وہ زندہ تھا اور بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کا نام سوید تھا۔
جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اور ملعونوں نے امام کا سر کاٹ کے نوک نیزہ پر بلند کر لیا تو اس کو ہوش آیا، سوید کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پہلی نظر ہی امام کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی، سمجھ گیا سب شہید ہو چکے ہیں، امام کی بھی شہادت ہو گئی۔ اب یہ بھی کہہ سکتا تھا میں نے تو اپنا فریضہ پورا کر دیا، میں نے تو جہاد کر لیا، اب اللہ کو میری جان بچانا مقصود تھا، میں بے ہوش بن کر پڑا رہوں گا، جب سب دشمن چلے جائیں گے تو اٹھ کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا نام شہدائے کربلا میں لکھوانے کے لیے اسی زخمی حالت میں اٹھا، تلوار اٹھائی اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہ اکیلا تھا، کتنی دیر تک لڑتا؟ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی ذات سے امید کہ مایوس نہیں ہوا، امیدوار رہا کہ مجھے حسین کے رکاب میں جنگ کر کے شہادت کا جام پینا ہے اور اپنے نام کو شہدائے کربلا میں لکھوانا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت کو امید بخش ترین آیت کہا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی رحمت پر آپ کو جو آیت امیدوار کرتی ہے وہ یہ والی آیت ہے۔ یعنی ہمیں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، ایک شخص آیا امام کے پاس اور آ کر جب وہ آیا تو امام نے اسے پوچھا، اے شخص تم جانتے ہو پورے قرآن میں سب سے زیادہ انسانی گناہگار کو امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، جب ہم سب لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو گھر والے، خاندان والے، تو ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے ہمارے اندر بہت انرجی آ جاتی ہے، بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے ہم امیدوار ہو جاتے ہیں۔ کون سی آیت؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے۔ گناہ انسان کے اپنے نفس پر ظلم ہوتا ہے نا، یعنی جھوٹ بولا تو ہمیں نقصان ہے، چوری کی تو ہمیں نقصان ہے، غیبت کی تو ہمیں نقصان ہے، یہ اپنے نفس پر ظلم ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم، اے میرے حبیب ان لوگوں سے جنہوں نے اسراف کیا ہے، حد سے بڑھ گئے گناہ میں، ان سے جا کر کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، پروردگار عالم بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یا ابن رسول اللہ، میری نظر میں قرآن کی 6666 آیات میں سے سب سے زیادہ گناہگار انسان کو جو آیت امیدوار کرتی ہے وہ یہ والی آیت ہے۔ 5ویں امام سے اس نے کہا، امام نے فرمایا ہاں یہ آیت بھی بہت زیادہ انسان کو امید دلاتی ہے، لیکن ہماری نظر میں جو آیت سب سے زیادہ انسان کی امید کو قوی کر دیتی ہے وہ یہ والی آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جب رسول خدا سے پروردگار عالم نے کہا تھا بہت جلد پروردگار عالم آپ کو ایسی چیز عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، تو رسول خدا نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا تھا الشفاعہ الشفاعہ الشفاعہ، وہ نعمت، وہ چیز جو اللہ مجھے عطا کرے گا اور اس کے بدلے میں راضی ہو جاؤں گا، وہ میری امت کے گناہگاروں کی شفاعت کا حق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً یہ آیت ہمیں بہت زیادہ امید دلاتی ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو شفیع المذنبین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، ہم اس نبی کی امت ہیں، تو انشاءاللہ کہ آخرت میں نبی کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ یہ بہت زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں نا امید کیوں ہوتا ہے۔ بہت جلد بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، انسان بہت جلدی ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں، ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں کر پائیں گے، ہم اس مصیبت اس مشکل سے نہیں نکل پائیں گے، نا امید انسان اپنی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی میں نا امید کر دیتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کسی بھی کام میں شکست کھانا انسان کو نا امید کر دیتا ہے۔ امتحان میں فیل ہو جائے، بعض اوقات نا امید ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، نمبر اچھے نہیں آئے، نا امید ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کاروبار کیا تھا نہیں چلا، نا امید ہو جاتا ہے۔ کہیں انویسٹمنٹ کی تھی، پیسے ڈوب گئے، نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شکست انسان کی زندگی میں جب ہوتی ہے تو انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ حالانکہ
یہ شکست، یہ مصیبت یا یہ پریشانی جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ انسان کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ وہ انسان حقیقت میں اللہ اسے امتحان لے رہا ہوتا ہے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بدلے میں پروردگار عالم کن کن نعمتوں سے نوازتا ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مولا میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی کام کاج نہیں، کوئی مزدوری نہیں، کوئی آمدنی نہیں، گھر میں فقر و فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ہو نہیں پاتا۔ امام نے فرمایا تم ایک دکان لے لو۔ کا دکان ہے تمہارے پاس؟ کہا ہاں ایک خالی دکان تو ہے، لیکن اس کا کیا کرنا ہے جب سامان ہی نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ تم کچھ دن اپنی خالی دکان پہ جا کے بیٹھو۔ کہا مولا خالی دکان پہ جا کر بیٹھ جاؤں، اس میں تو کوئی سودا وغیرہ نہیں۔ مولا فرمایا ہاں تم اپنی خالی دکان پہ جا کے بیٹھو۔ کہا مولا لوگ مذاق اڑائیں گے، کہیں گے اس کے پاس کچھ ہے تو نہیں، تو ایسے آ کر خالی دکان میں بیٹھ گیا ہے۔ مولا نے فرمایا تم لوگوں کی پرواہ نہ کرو، میرے کہنے پر عمل کرو، جا کر خالی دکان میں بیٹھ جاؤ۔ وہ جا کر خالی دکان میں بیٹھنے لگا۔ روزانہ صبح دکان کھولتا تھا، شام تک ایسے ہی بیکار خالی دکان میں بیٹھ کر شام کو واپس چلا جاتا تھا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ گزرا۔ ایک شخص آیا بازار میں، آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ جیسے سائیکل پہ یا ریڑھیوں پہ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہاتھوں میں اٹھایا ہوتا ہے، شانوں پہ لٹکائی ہوتی ہیں کچھ چیزیں، تو آ کر بازار میں بیچتے ہیں، یعنی باقاعدہ ان کی کوئی دکان وغیرہ نہیں ہوتی، پھیری والے جسے آپ کہتے ہیں۔ ایک پھیری والا آیا، اس کے پاس کچھ کپڑے تھے، وہ بیچ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک خالی دکان میں ایک شخص بیکار بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے جا کے کہا دیکھو میرے پاس مال ہے، تمہارے پاس دکان ہے، میں اپنا مال تمہاری دکان پہ رکھتا ہوں، دکان تمہاری، مال میرا، محنت ہم دونوں کی، جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ بیکار بیٹھا ہوتا، اس نے مان لیا، تو اس بندے نے لا کر اپنا سارا سامان اس دکان کے اندر رکھ دیا۔ دونوں نے مل کر کاروبار شروع کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دکان میں بیٹھا تھا، کیسے ممکن ہے کہ اس کو فائدہ نہ ہوتا؟ کاروبار کرتے گئے دونوں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ خود جو غریب ترین فقیر ترین انسان تھا اپنے شہر کے فقراء کو کھلانے لگا۔ یعنی اتنا پروردگار عالم نے اس کو نواز دیا کہ وہ خود بھی ایک غنی انسان بن گیا اور بہت سے فقیروں محتاجوں کو بھی وہ کھلانے لگا اور دینے لگا۔ یہ امام کے فرمان پہ عمل کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کو وہ نعمت دی۔ پہلی چیز جو انسان کو نا امید کرتی ہے وہ شکست ہے۔ دوسری چیز انسان کے گناہ ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گناہوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں کہ نہیں جی مجھے تو نا امید نہیں ہونا، مجھے اور گناہ کرنے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جناب حر ابن ریاحی کی مثال ہے سب سے بڑی۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے امام حسین کے لشکر کا رستہ روکا، وہ شخص جس نے سب سے پہلے امام حسین کے لشکر پہ پانی بند کیا، اگر وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے مایوس ہو جاتے تو کیا ان کے ماتھے پہ شہادت کے بعد وہ رومال باندھا جاتا جو جناب سیدہ نے بنایا تھا؟ یقیناً نہیں۔ کس وجہ سے یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا کہ اپنے گناہ کے باوجود وہ مایوس ہوئے بغیر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور امام حسین نے ان کو معاف کر دیا۔ بعض اوقات انسان اپنی بیماری کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، بیمار، بالکل صحت نہیں ہو رہی، بیماری دور نہیں ہو رہی، بیماریوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ روایت میں ہے کہ ایک رات کی بیماری اور تکلیف کو برداشت کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ البتہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے بیمار ہو جائیں، کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیمار ہو گئے تو علاج نہ کروائیں، نہیں، بیماری اور صحت ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر فرض کریں اللہ کی جانب سے یہ بیماری امتحان کے طور پہ آپ کے لیے آئی ہے
اور آپ اس تکلیف کو بڑے صبر کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں تو اتنا ثواب پروردگار عالم آپ کو عطا کرتا ہے کہ جب آخرت میں آپ اپنا ثواب دیکھیں گے آپ کہیں گے کاش میں اپنی ساری زندگی بیمار ہی ہوتا. ہاں ایسی دعا مانگنی تو نہیں چاہیے، لیکن اس ثواب کو دیکھتے ہوئے انسان یہ سوچے گا کہ اگر اتنا اجر و ثواب مجھے آخرت میں مل رہا تھا، اتنے میرے گناہ معاف ہو رہے تھے بیماری کی وجہ سے، تو شاید وہ سوچتا کہ مجھے ساری زندگی بیمار ہی رہنا تھا. بیماری اگر صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتی نعوذ باللہ تو معصومین کبھی بیمار نہ ہوتے. بعض اوقات جب انسان بیمار پڑ جاتا نا، لوگ زخم زبان لگانے کے لیے آ جاتے ہیں، تمہارا کوئی گناہ ہوگا جو تمہیں یہ والی بیماری لگ گئی، تمہیں کوئی نقصان ہوا ہے تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے. کسی بھی انسان کی زندگی میں بیماری صحت دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. آخری نقطہ عرض کر کے میں اختتام اور دعا کی طرف آؤں گی. چوتھی وجہ جس کی وجہ سے انسان نا امید ہوتا ہے، بعض اوقات دعا مستجاب نہ ہونے کی وجہ سے انسان نا امید ہو جاتا ہے. دعا مانگتا ہے، دعا مستجاب نہیں ہو رہی، انسان نا امید ہو جاتا ہے. خدا نے خود کہا دعا مانگو میں دوں گا. خدا خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں مستجاب کروں گا. خدا خود قرآن میں کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، میرے سوا کون ہے کائنات میں جو مضطر کی آواز پر لبیک کہے، یقیناً پروردگار ہے. دعا مانگتا ہے، دعا مستجاب نہیں ہوتی، اللہ کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ممکن ہے آپ کسی چیز سے بہت محبت کرتے ہوں، چاہتے ہوں کہ وہ چیز مجھے مل جائے، آپ دعا کریں، لیکن وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہ ہو. بعض اوقات آپ کے پاس ایسی چیزیں جن سے آپ کو کراہت آتی، آپ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن ممکن ہے خدا نے اس میں خیر رکھا ہو، انسان نہیں جانتا نا. بعض اوقات آپ دعا مانگتے ہیں، دعا مستجاب نہیں ہوتی، کچھ عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اگر قبول ہو جاتی تو مجھے یہ نقصان ہو جاتا. انسان نہیں جانتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ آپ کے حق میں جو مصلحت ہے وہ بہتر جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. جب وہ دعا ہماری مصلحت میں ہوتی ہے تو مستجاب ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی خدا اس کو مستجاب نہیں کرتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں. دعا تو مانگنی ہے. دعا جو مانگی جاتی ہے وہ 3 حالتوں سے خارج نہیں ہے. یا وہ مستجاب ہو جاتی ہے، الحمدللہ اچھی دعا تھی قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، امتحان میں پاس ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے، بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹے کی شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. بچے کی جاب کی وجہ سے پریشان تھے، اس کو جاب مل گئی، الحمدللہ دعا قبول ہو گئی، بہت اچھی بات ہے. یا وہ والی دعا قبول نہیں ہوتی، اس سے بہتر خدا آپ کو عطا کر دیتا ہے، اس سے بہتر اللہ آپ کو عطا کر دیتا ہے. اور تیسری حالت یہ ہے کہ ممکن ہے اس سے بہتر اللہ آپ کو عطا نہ کرے، لیکن آخرت میں اس دعا کا بہت اجر و ثواب آپ کو عطا کر دے. تو تینوں حالتوں میں ہم ہی فائدے میں ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں عطا کر رہا ہے، ورنہ ہماری دعاؤں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے. اتنا زیادہ تاکید دعا پر کر رہے ہیں ہماری خاطر تاکہ ہمیں کچھ مل جائے. ہم نہیں مانگیں گے، اللہ کو کیا نقصان ہے، اللہ تو دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں. اگر ہمیں ہی لینے کی ضرورت محسوس نہ ہو تو بعض اوقات پھر وہ نعمت ملنے سے رک جاتی ہے. پروردگار عالم ہم سب کو اللہ کی ذات سے پر امید رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو مایوسی جیسی بیماری اور مایوسی جیسی صفت سے بچتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار عالم ان ایام کے صدقے میں، اس شہر اللہ کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو حاجتیں ہیں آپ کی یا باقی جو بھی ملتمسین دعا ہیں بار اللہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بر محمد و آل محمد صلوات.